السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے دو مسئلے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، اگر روزے کی حالت میں کھانسنے کی وجہ سے یا کھکارنے کی وجہ سے منہ کے اندر بلغم آ جائے تو پھر روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص کھانستا ہے روزے کی حالت میں یا روزے کی حالت میں کھکارتا ہے، منہ کے اندر بلغم آ جاتا ہے، بلغم چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، منہ بھر کر ہو یا منہ بھر کر نہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بلغم منہ بھر کر کے آئے اور پھر جان بوجھ کر کے روزے دار اس کو نگل لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو احتیاط اس بات میں ہے کہ اس عمل کو روزے کی حالت میں جان بوجھ کر انجام نہ دیا جائے۔ یعنی اگر بہت زیادہ ضرورت ہے کھکارنے کی یا کھانسی رک نہیں رہی ہے تو کھانسنے اور کھکارنے کی اجازت ہے۔ اب اگر اس صورت میں بلغم چاہے تھوڑا آئے یا زیادہ آئے، کوئی شخص نگل لیتا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر تھوک دیتا ہے تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ شامی کی روایت ہے، معتبر کتاب ہے فتاویٰ کی، سئل ابراہیم امن ابتلع بلغ من قال ان کان اقل من ملء فیہ لا ينقض وان کان ملء فیہ ينقض عند ابی یوسف رحمہ اللہ وعند ابی حنیفہ لا ينقض۔ یہ فتاوی شامی کی روایت ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر کسی شخص کو کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے کہ اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس کو بلغم آتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر بلغم تھوڑا ہے، منہ بھر کر نہیں ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر منہ بھر کر ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک چاہے منہ بھر کر ہو یا منہ بھر کر نہ ہو، دونوں ہی شکلوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، روزے کی حالت میں ایک شخص کو ڈکار آئی، اور ڈکار اتنی زور سے آئی کہ ڈکار کے ذریعے منہ میں پانی بھرایا، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کو ڈکار آئی اور ڈکار میں منہ کے اندر پانی جمع ہو گیا پیٹ سے نکل کر کے، اب چاہے پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے اندر اور بلغم والے مسئلے کے اندر، دونوں کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے۔ اس میں بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا وہی اختلاف ہے کہ اگر منہ بھر کر کے پانی آیا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر منہ بھر کے پانی نہیں آیا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک چاہے منہ بھر کر پانی آئے یا منہ بھر کر پانی نہ آئے، دونوں ہی شکلوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام، چاہے بلغم ہو یا ڈکار کے ذریعے آنے والا پانی ہو، اگر منہ بھر کر کے آئے گا یا منہ بھر کر کے نہیں آئے گا، دونوں ہی شکلوں میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن
دونوں ہی مسئلوں میں روزے دار کو احتیاط کی ضرورت ہے کہ جان بوجھ کر نہ کھانسے اور جان بوجھ کر کے نہ ہی زیادہ کھکارے، ضبط کرنے کی کوشش کرے، صبر کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے ہی سحری کے وقت میں اتنا نہ کھائے کہ ڈکاریں زیادہ آنے لگیں اور اس پریشانی میں مبتلا رہے۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کرے، زیادہ کھانے کی کوشش نہ کرے۔ تو دونوں ہی مسئلوں کے اندر چاہے پانی ہو یا بلغم، زیادہ ہو یا کم، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔